بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پروگرام آئیں دین کی بات کریں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو بڑے تکبر اور غرور سے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن کافی دفعہ ہم نے سنا علماء دین جب اس بات کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہالت کا دور تھا تو مشرکین مکہ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ اگر جہالت کا دور تھا تو جہالت کا دور اب بھی برقرار ہے، صرف بیٹیوں کو مارنے کے صرف طریقے بدلے ہیں، یہ ظلم بند نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد جب وہ زمین پہ آ جاتی تھی تو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، دین کی بات میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، نہ دین چھپانا بھی نہیں چاہیے اور دین کی بات میں بھی کوئی شرم بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے مسلمان جب پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کو حمل ٹھہر گیا ہے، وہ پھر کیا کرتی ہے؟ گولیاں کھاتی ہے، انجیکشن لگواتی ہے، خود کو واش کرواتی ہے۔ فرق کتنا ہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے اوپر آنے کے بعد قتل کیا، انہوں نے دنیا کے اوپر آنے سے پہلے قتل کر دیا، لیکن فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، یقین جانیں کہ میں جب سوچتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کام جاتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں اندر سے کیسے ٹوٹ جاتا ہوں جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں۔ لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر کے گھر میں آ جائے، ضرورت نہیں ہوتی کسی کو اس کے آگے اف کرنے کے لیے۔ لڑکا جو ہوا، اگر لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تو دنیا کے سارے تکمے اس کے گلے میں پہنا کے فنش قتل کر دو اس کو۔ صرف طریقہ بدلا ہے قتل کرنے کا بیٹیوں کو۔ وہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، میں ان بغیرتوں سے پوچھتا ہوں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا جس پیٹ سے تو نکلا کہ تیری ماں ایک بیٹی نہیں تھی؟ تیری ماں ایک عورت نہیں تھی؟ پھر جو عورتیں ایسے کرتی ہیں، میں نے بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں جو اپنی بہو سے یعنی کہ اس لیے نفرت کرتی ہیں کہ اس نے بیٹی پیدا کرتی ہے۔ میں اس عورت سے یہ سوال کرتا ہوں، تو ڈین کہاں گیا؟ تو ایک عورت نہیں تھی؟ کیا نظام ہے؟ میرے ضلع گوجرانوالہ میں ابھی یہ 2 دن پہلے عجیب واقعہ ہوا۔ اس لڑکی نے اگر اپنی مرضی سے شادی کر لی، اس کے سابقہ منگیتر نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ نہیں بدلا، صرف تھوڑا سا طریقہ بدلا ہے، سب کچھ ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ لڑکی کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جو جہل اور خبیث ہیں۔ لڑکا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو لڑکی اللہ کی رحمت ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، نعمت کیا اور رحمت کیا ہے۔ بدبختو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ کس نے ظلم کرتے ہو؟ بیٹی کو تم حق ہی نہیں دیتے ہو، بیٹیوں کا بہنوں کا حق بھی کھا جاتے ہو بغیر تو۔
تمہارے باپ کی نسل نہیں ہوتی، اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنو، اگر تم عقل نہیں ہے تمہیں عقل کی کوڑو۔ میرے سونے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ شادی کرنے سے پہلے کوئی ایسی نسلی عورت دیکھو کہ جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو۔ یہ جو منصوبہ بندی کا جو نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے نا، یہ اسلام کا نظام نہیں، یہ گوروں کا نظام ہے۔ اس کے اوپر پیروی ہم پاکستانی کر رہے ہیں، ہم ان کے تلے چاٹ رہے ہیں۔ ان کا جو بھی قانون ہے ہم نے گلے میں جناب میری وہ ٹلی بنا کے باندھ لینا جی، بس یہ گوروں کا یہ قانون ہے۔ جبکہ میرے نبی کا ارشاد ہے شادی کا مقصد یہ ہے کہ شادی کر کے بچے زیادہ پیدا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ زیادہ کرو، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ زیادہ کرو۔ تو میں شادی کر کے تو انہوں نے منصوبہ بندی نکال دیا۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، کہیں بھی بھاگ جاؤ، پورے کا پورا گراؤنڈ خالی پڑا ہے، کہیں بھی بھاگ جاؤ، آ جا کر گزرنا تجھے وہاں پلسرات کے اوپر سے ہی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس بات کو یہ سوچ لینا کہ گزر کے تم نے اس پلسرات سے ہی جانا ہے، تو کچھ بھی تو کر لے، تو اللہ اور اللہ کے نبی کی جتنی بھی نافرمانیاں کر لے، عذاب تجھے وہاں دے کر ہی آگے جانا پڑے گا۔ اپنے کیوں کی جو کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو کرتوتیں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے اس کی معافی مانگ لو، آگے اپنے یہ گندے کارنامے جو ہیں ان کو بند کرو۔ جو حقوق مرد کے ہیں اسی طرح بیٹی کے بھی حقوق ہیں۔ وہ بغیر تو اگر عورت نہ ہو تو تمہاری نسلیں کہاں سے بڑھیں؟ تمہیں کون کہے یہ فلانے کا باپ ہے، فلانے کا یہ دادا ہے؟ شرم سے ڈوب کیوں نہیں مردے؟ کیوں خواتین کے ساتھ تم زیادتیاں کرتے؟ لیکن میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ بات کو یاد رکھنا، پھر کل کو وہاں یہ نہ کہنا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ کہاں پر؟ پلسرات پر، وہاں پر یہ نہ کہنا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں نا، مجھے ان کے اوپر غصہ اس لیے آتا ہے کہ اچھی بات، دین کی بات کو آگے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کہ شیئر کرنے سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہماری بات سن کر کسی ایک بات کو اگر کسی نے عمل کر لیا، ہماری بات اگر کسی کو اچھی لگی، اس کے اوپر کسی نے عمل کر لیا، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو آدمی شیئر کرے گا اس کو بھی اس کا آگے فائدہ ہے۔ لیکن لوگ ایسی باتیں کہاں کرتے ہیں، کہاں سنتے ہیں، آگے شیئر کہاں کرتے ہیں؟ مرضی ہے مسلمانوں، آپ کی جو جلد کرتے ہیں کرتے رہیں۔